السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا الیوم الرابعہ ہے، یعنی چوتھا دن ہے مراجعہ کا. پہلے دن ہم نے عربی کیوں سیکھیں کے بارے میں بات کی اور ہم نے ایک قصے سے اس سلسلے کا آغاز کیا. پھر دوسرے دن ہم نے مزید اس قصے کو آگے بڑھایا حوار کی صورت میں، اور کل ہم نے اس کہانی کی طرف پھر سے رخ کیا اور اس میں مزید ہم نے کچھ چیزیں سیکھی. آج ہم اسی قصے میں مزید اضافہ کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ لیں گے اور ایک حدیث شریف بھی سیکھیں گے. یعنی الیوم سنتعلم، آج ہم کیا دیکھیں گے؟ ایک آیت کا حصہ اور ایک حدیث اور ایک بڑھتا ہوا قصہ. تو آئیے جہاں سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے اس آیت کو سن لیتے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا. اس کے بعد ہم نے یہ دو آیات کا حصہ بھی کیا تھا. سب سے پہلے سورت ابراہیم کی آیت 24 میں دیکھیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اس کے ساتھ دو احادیث جو ہم نے کی تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اس کے بعد ہم نے اس حدیث شریف کے بارے میں بھی جانا. كل سلماء من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. تو جو کہانی کا شروعاتی حصہ ہے اسے ہم نے یہاں سے اخذ کیا والکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا اسی کہانی کا دوسرا حصہ یہاں سے ہم نے لیا وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہانی میں کیا ہوا وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، یعنی جب وہ نماز کے لیے گئے اس کے بعد انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے ایک تکلیف دہ چیز دیکھی راستے کے بیچ فی وسط الطریق وتمیت الاذی، اور پھر انہوں نے اس تکلیف کو دور کیا عن الطریق وتمیت العزی عن الطریق صدقہ. ایک بار اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. کل سلمہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، یعنی ہر دن جس میں کہ سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، یعنی لابد ہے انسان پر کہ وہ ہر دن ہر جوڑ پر صدقہ کرے. تعدل بین اثنین صدقہ، دو لوگوں کے بیچ میں عدل سے کام کرنا، انصاف سے کام کرنا صدقہ ہے. کسی شخص کی مدد کرنا اس کے سواری کے حوالے سے، چاہے اس پر اس کو چڑھایا جائے یا اس کا سامان اس کے اوپر چڑھانے میں مدد کی جائے، صدقہ ہے، نیکی ہے.
کلمہ طیبہ یعنی نیک بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ، ہر قدم جو نماز کی اور جاتا ہے صدقہ ہے، نیکی ہے. وَتُمِيتُ الْعَزَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو آج کے جو مراجعہ یعنی ریویژن ماڈیول میں سب سے پہلے ہم ان مفردات کو ایک بار پھر سے دیکھیں گے. وجہن، یدن، مرفق، مرفقن، رأسن، رأسن، رجلن، رجلن، کعبن، کعبن، وجہن وجوہ، یدن ایدی، مرفقن مرافق، رأسن رؤوس، رجلن ارجل، کعبن کعوب، اور اس کا ڈیول کعبین. یہاں پر دو افعال یغسل، احمد یغسل، یمسح، طہ یمسح. فرض کر لیجئے یہاں پر کوئی مؤنث ہے، فاطمہ تو تغسل، فاطمہ تو تمسح. فرض کر لیجئے مجھے کسی شخص سے کہنا ہے کہ آپ نے ایسا کیا، اس نے نہیں، نام نہیں لینا ہے، مجھے کہنا ہے آپ نے منہ دھو لیا، آپ نے وضو کر لیا. تو کیا کہیں گے؟ انت تغسل، انت تمسح. اور اگر کسی بہن سے مجھے کہنا کہ تم نے ایسا کیا تو کیا کہیں گے؟ انت تغسلین، انت تمسحین. تو چلیے آپ میں سے کون ان کو دہرائے گا؟ وجہن، وجوه، یدن، أيدي، مرفقن، مرافق، رأس، رؤوس، رجل، أرجل، کعب، كعوب، كعبين. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. محمد یغسل، زینب تغسل، بشیر یمسح، فاطمہ تمسح، جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. هو يغسل، هي تغسل، هو يمسح، هي تمسح. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. انت تغسل، انت تغسلین، انت تمسح، انت تمسحین. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. أنا أغسل، نحن ایک بار بولیے. نغسل، أنا أمسح. نحن نمسح. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو آئیے اب اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں جو کہ آج کے اس ریویژن ماڈیول میں ہمارے پاس ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وجوہ، ایدی، مرافق، رؤوس، ارجل، کعوب، کعبین. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فغسلو، پس دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہرے، تمہارے چہرے، وایدیکم، اور اپنے بازو، الی المرافق، کہنیوں تک، وامسحو، اور مسح کر لیا کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، تو یہ دیکھیے یہ منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، یعنی یہ سلسلہ اعراب سے پہچانا جائے گا. وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو لیا کرو اپنے ٹانگیں یا اپنے پیر، اِلَل کعبین، ٹخنوں تک. ٹکنوں تک. جی، تو یہاں پر ڈیول آیا ہے کعبین، حالانکہ یہ پلورل ہے. وجوہ، ایدی، رؤوس اور ارجل. آئیے ان تصویروں کو بھی ایک بار دہراتے ہیں. دلون، دلون، عزم، عزم، ارشاد، ارشاد، شوکت، شوکت، تبسم، 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 الردیء البصر، الردیء البصر. تو چلیے آپ میں سے کون اسے ایک بار دہراتا ہے؟ دلو، عظم، ارشاد، الشوکۃ، تبسم، الردیء البصر. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. اس تصویر کے لیے کیا ہے؟ دلو، یہ ہے عزم. یہاں پر ایک عمل ہو رہا ہے، یہ اس کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یہاں سے یہاں جانا ہے،
یعنی اس کو گائیڈ کر رہا ہے، ارشاد، اور اس کے لیے کیا مفرد ہے؟ شوکت، شوکت، اور اس کے بعد تبسم، تبسم، اور یہ کیا ہے؟ ردی البصر، یعنی جب ردی البصر ہوتا ہے تو انسان یوں چلنے لگتا ہے بہت ہی کیئرفلی۔ تو آئیے آج کے اس ریویژن موڈیول کا اور ایک حصہ کیا ہے؟ یہ حدیث شریف۔ تبسمک فی وجہ اخیک لقد صدقہ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لقد صدقہ وبصرک للرجل الردیء البصر لقد صدقہ وإماتتك الحجر والشوكة والعزم عن الطريق لقد صدقة وإفراغك من دلو في دلو أخيك لقد صدقة تبسم، تو اس کا مفرد سامنے لائیے، تبسم، اس کے بعد ارشاد، ارشادک، اس کے بعد الردیء البصر، اس کے بعد شوکت، العزم اور دلو۔ تبسم کا جیسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیفا حالکا، کیفا حالکا، تو یہ کا اس کو ہم کاف الخطاب کہتے ہیں، یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تمہارا مسکرانا فی وجہ اخیکا لقد صدقہ، تیرے بھائی کی طرف، تمہارا کسی بھائی کے ساتھ خوش اسلوبی سے دیکھنا، مسکرا کر دیکھنا تیرے لیے صدقہ ہے۔ وامرک بالمعروف، اور تیرا نیکی کی طرف حکم دینا، بلانا، ونہیک عن المنکر، اور تمہارا برائی سے روکنا صدقہ، نیکی ہے۔ وارشادک الرجل، اور تیرا راستہ دکھانا کسی شخص کے لیے، تمہاری رہنمائی کرنا کسی شخص کے لیے، فی ارض الضلال، کسی گمشدہ جگہ میں، لقد صدقہ، تیرے لیے نیکی ہے۔ وبصرک الرجل الردیء البصر، تمہارا دیکھنے میں مدد کرنا کسی ایسے شخص کی جس کی بصارت ناقص ہے، کمزور ہے، لقد صدقہ، تمہارے لیے نیکی ہے۔ وإماتتک، تیرا دور کرنا، الحجر، پتھر، الشوکت، کانٹا، والعزم، اور ہڈی، عن الطریق، راستے سے، لقد صدقہ، تیرے لیے نیکی ہے۔ وإفراغک، اور تیرا بھرنا، من دلوک، اپنے بالٹی سے، فی دلو اخیک، اپنے بھائی کے ڈھول میں، اپنے بھائی کے بالٹی میں، لقد صدقہ، تمہارے لیے نیکی ہے۔ اس کا کیا اصلی لفظ ہے؟ اس کا بیسک ورڈ مجھے دیکھنا پڑے گا، اللہ عالم، ابھی میں اس کی طرف گیا نہیں۔ اماتتک، البتہ یہ یاد رکھ لیجئے اس کا تمیت جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ تو اسی سے نکلا ہے، یعنی تمیت الاذی، یمیت الاذی، یہ ہے اماتتک، تیرا تکلیف کا دور کرنا۔ تمیت، تم دور کرتے ہو کوئی تکلیف، یمیت، وہ دور کرتا ہے، یعنی ہوا یمیت، ہی تمیت، اور اسی طرح انا امیت، نحن نمیت، لیکن یہاں پر جو پیٹرن آیا ہے اماتتک، تیرا تکلیف دور کرنا، تو انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، واللہ عالم، مجھے ابھی اس کا علم نہیں، اس کا میں روٹ دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سر یہ افراغ کا کیا مطلب ہے؟ افراغ کا، تیرا بھرنا، دیکھیے ایک ہوتا ہے لٹرل میننگ، یعنی جو ورڈ کا میننگ ہے، پھر اس کا اگر آپ یعنی بلاغت کی اور جائیں گے کہ تیرے لوٹے میں سے کسی کا لوٹا بھرنا، یعنی تمہارا ریسورس شیئرنگ کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، کوئی ہنر ہے، آپ اس میں سے کسی کو اپنا ہنر دے رہے ہیں، اس کو اپنے شیئر میں سے سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں پر افراغ کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، بس۔ شوکت تو کانٹا ہوتا ہے نا، کانٹا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ حدیث الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آیا، لیکن اب یہ ہمیں کیا ہے کہ اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے، جو بھی ہم یہاں پڑھیں گے تو یہ ہمیں عمل میں لانا ہے، بس یہ میرا کہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرے، تو یہ ہماری زندگی میں ساری چیزیں آنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور بات میں اس بہن کی باتوں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ جو حدیث شریف ہے یہ اس والے حدیث شریف جو کل السلامہ جو ہے
اس کے ساتھ کوریلیٹڈ ہے. صحیح ظاہر سی بات ہے کہ جو کل السلامہ جو ہے ہر ایک جوڑ پہ انسان مطلب پیسوں کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے کھانے کے ذریعے جو صدقہ ہے وہ ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنا آسان بنا دیا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ جو سلامہ ہے جو ہمارے جوڑ ہے آپ کس کس طریقے سے ان جوڑوں کا صدقہ ادا کر سکتے ہیں. ماشاء مجھے لگتا ہے اس میں بھی یہ جو ہے اس کے ساتھ کوریلیٹڈ ہے. راستے سے کانٹا اٹھانا یا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھانا. تکلیف دہ چیز ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر میں نے فار ایگزامپل اپنی گاڑی یا اپنی اسکوٹی یا اپنا اسکوٹر جو ہے بائک جو ہے بالکل راستے میں کھڑا کر دی ہے, دوسرے کو اس سے تکلیف ہو جائے, مجھے لگتا ہے اگر اس کو میں تھوڑا سائڈ کنارے لگاؤں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو جائے. بات یہ چیزیں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم وہ صدقہ ادا کر سکتے ہیں. بہت خوب, بڑا اچھا آپ نے بتایا. اس کے ساتھ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سلامہ جو ہے سلامہ اس میں آتا ہے کہ جو یہ صدقہ ہے ہر جوڑ پر, تو اس میں یہ بھی آتا ہے نا حدیث میں کہ جو ہم عشاء یا چاش کی نماز پڑھتے ہیں جس کو صلاۃ یہ دوحا بولتے ہیں, تو وہ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ بھی آتا ہے نا صدقہ ہی. جی بالکل, کا صدقہ اللہ کا صدقہ سب وہ بھی ہم عمل بالکل کرتے ہیں. نیکی کی, جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کہا نیکی کے بہت سارے ڈومینز ٹچ کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اگر آپ بھر کی آیت بھر جسے کہتے ہیں وہ بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ نیکی بہت بڑی چیز ہے. نیکی بس یعنی نماز تک محدود نہیں ہے. تو جس طرح اگر آپ پر واجب ہے کہ صدقہ کریں, صدقہ صرف مال اور جیسے ابھی بھائی نے کہا مال اور پیسوں سے نہیں ہوتا ہے یا نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قصے کو ہم نے ایسے لے آؤٹ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھے گا اور کام بھی کرے گا. ابھی تو اس نے نماز پڑھنی ہے. تو یہی کہنا تھا کہ جو احادیث آپ نے کل پڑھائی یہ تسلسل میں 3 احادیث ہیں کہ جن میں ہمیں ڈفرینٹ حکم ہے. اگر ہم ایک بار 3 کا ساتھ میں پڑھتے تو تھوڑا سا وہ ریکیپ ہوتا ہے کہ کیا کیا حکم ہے, جس سے ہمیں صدقہ کے بارے میں ایک اور بھی ملتا کہ کس کس چیز سے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ ادا ہو سکتا ہے اپارٹ فرام مانیٹری صدقہ. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل السلامہ من الناس علیہ الصدقہ, یعنی ہم پر واجب ہے کہ ہم صدقہ کریں. اب صدقہ کیسے ہوگا, کیا یہ صرف مال سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں ہمیں کیا کیا کہا, تعدل بین اثنین صدقہ, یعنی 2 شخصوں کے بیچ میں چاہے وہ لڑ رہے ہیں یا وہ کوئی مسئلہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, جیسے ان کا ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے, ان کی سکل اتنی اچھی نہیں ہے, تو آپ ان کے بیچ میں عدل کر رہے ہیں, انصاف کر رہے ہیں, ان کا حصہ یا ان کی سچویشن کو سولو کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تعدل بین اثنین صدقہ, 2 شخصوں کے بیچ میں انصاف. یہاں پر پھر اس کی جو بلاغت ہے, یہ 2 شخص ہی نہیں ہو سکتے ہیں, 2 پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں. یعنی عمل کیا ہے, عدل کرنے کا. تمہارا عدل کرنا صدقہ ہے, یعنی تم اگر کسی کو انصاف دے رہے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل, تم کسی شخص کی مدد کر رہے ہو اس کی سواری میں. اب پھر سے جانوروں کا زمانہ نہیں ہے, آج کل ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, اسکوٹرز ہیں, باقی موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے. تو اس میں جب بھی ہم کسی کی مدد کریں گے اس حدیث کے حوالے سے, چاہے اس کو سپورٹ کریں, اس کو چڑھنے میں, اس کو سائڈ دکھانے میں, جو بھی ہم سٹیپ اٹھائیں گے یا اس کو بتانے میں کہ رائٹ لو لیفٹ لو, جیسے کہ عام آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, تو یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی خیر ہے. اور کسی کا سامان اس پر چڑھانا, تو اکثر اگر آپ دیکھیں گے جو حضرات بائک چلاتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہے جب وہ اپنا جو پیچھے ان کا سامان ہوتا ہے وہ کبھی فلپ ہوتا ہے یا ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے, تو اکثر ہم ان کی اعانت کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی میں آئے گا, یعنی کسی کی سواری پر اس کا سامان رکھنا یہ بھی صدقہ ہے. یا ٹائر پنکچر کے کبھی معاملے ہو جاتے ہیں, پھر کبھی اسٹیپنی کو ایڈجسٹ کرنا, یہ سب چیزیں اس حدیث میں آتی ہے. اور یہاں دیکھیے والکلمۃ الطیبہ صدقہ, ہر نیک بات جو آپ دوسرے تک پہنچائے یہ صدقہ ہے, جو بھی خیر کی بات ہے یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ دیکھیں ترغیب, ابھی نماز پڑھنے کا نہیں آیا, بس چلنے کا حکم آیا. تمشی کا لفظ آیا ہے, دوڑنے کا نہیں, چلنے کا. جو بھی تم سٹیپ, ہر سٹیپ پہ نیک کی ہے, کام ابھی بہت دور ہے, ابھی آپ نے بس چلنا شروع کیا, ہر سٹیپ پر صدقہ ہے. اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ازالہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اب اسی کمپوننٹ کو اگر لیں گے, یعنی تمیت الاذی, اس کی وضاحت ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے. یہاں پر واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطتک الحجر, یعنی اگزامپل دی ہے کہ یہ اذی کیا ہو سکتا ہے, پتھر ہو سکتا ہے, شوکا یعنی کانٹا ہو سکتا ہے, یا ہڈی.
اس کا راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مزید صدقے کو یہاں پر اور لیا ہے تو دیکھیے اسٹریس اور اینگزائٹی سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جو فیشل ایکسپریشنز ہیں یہ بھی بڑا کام کرتے ہیں۔ خواہ میں جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو برین کی سگنل ہمارے فیس پہ آ جاتی ہے اور ہم آکورڈ دکھتے ہیں یا تھوڑے سے سیڈ ہوتے ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں اگر آپ کی طرف کوئی مسکرا کر دیکھے یا آپ کسی بچے کی اور مسکرائیں تو وہ بھی مسکرانے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تبسم کرنا تمہارے بھائی کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، نہ ہی مال خرچ کیا اور نہ ہی کوئی بڑے بڑے کام کیے، بس کیا کیا؟ تبسم کا۔ لیکن یاد رہے یہ تبسم ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مذاق کے طور پر ہنسنا وہ اور شے ہے۔ تبسم کا فی وجہ اخی کا لقا صدقہ۔ اتنا ہی نہیں، نیک بات کی تلقین کرنا۔ چلیے جی نماز پڑھتے ہیں، آپ یہ گندی چیز کیوں کرتے ہیں؟ مت کیجئے، ایوائڈ کیجئے، یعنی نہیں کرنا کسی بری چیز سے۔ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیر ہے۔ اور اس میں تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کا بھرپور یعنی کریڈٹ لیتے ہیں۔ یعنی جب آپ کی بستی میں کوئی انجان شخص آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اعانت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو لوگ آپ کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، مجھے وہیں سے جانا ہے، یا اگر نہیں جانا ہوتا ہے آئیے میں دکھاؤں گا یہاں سے، اور کچھ بالکل گائیڈ کرتے ہیں، دیکھیے پہلے آپ رائٹ جائیں گے، پھر لیفٹ جائیں گے، پھر ایسا کریں گے، پھر وہاں پہ گول آئے گا۔ یعنی یہ سارے کام یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ بصرک للرجل الردی البصر، یہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہمارے پاس جو بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی بینائی کم ہوتی ہے، خاصتاً جب ان کو روڈ کراس کروانا ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص اس سے پیچھے رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گنوا کر بتایا کہ یہ کام یہ کام یہ کام تم چیزوں کو لائٹلی مت لو، یہ سارے کام نیکی ہے، صدقہ ہے۔ اور لاسٹ میں کیا؟ افراغ کا من دلوک فی دلو اخیک لقد صدقہ، اور تمہارا اپنے ڈھول سے کسی دوسرے کا ڈھول بھرنا، یعنی تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا ٹول ہے جس سے کہ کسی کا کام ہو سکتا ہے، یو شوڈ ٹرائی ٹو پارٹیسپیٹ۔ تو الحمدللہ اس میں بھی ہم اپنے نیبرہڈ میں اس کا بڑا بھرپور یعنی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس چیز کو، یعنی ہم اپنے ٹولز کو شیئر کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جیسے سیڑھی ہے ہمارے پاس، رسی ہے، تو اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک ڈول ہے، امیجن کیجئے ایک کنواں ہے جہاں اپنے ڈول کو انسٹال کر کے پانی لے لیا، اب وہاں سے دوسرا شخص آ رہا ہے، اس کو بھی پانی کی حاجت ہے، تو لہٰذا اب آپ اپنے ڈول میں سے اس کو پانی بھرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوب، الحمدللہ یہ سب اللہ کے کرم سے تھا کہ آپ نے اس میں یہ مزید چیزوں کی طرف اشارہ دیا۔ کسی کے ساتھ ہنس کر بات کرنا صحیح، یا کے چہرے پر ہنسی لانا، مطلب اس کو خوش ماشاء کرنا، اللہ، یہ بھی ہے بالکل نا۔ بالکل بالکل۔ یہ تو پھر ہمیں مفسر بتائیں گے کہ اس کا ڈومین کتنا بڑا ہے، بلکہ کسی کے لیے ایسا کام کرنا جس سے کہ وہ مسکرائے، یہ بھی تو اس میں آئے گا۔ یعنی تھیم کیا ہے؟ کسی سے اس کا غم دور کرنا، پریشانی دور کرنا۔ جی، یہ جیسے المنکر ہے تو یہ برائی سے کسی کو روکنا، برائی میں آتا ہے نا المنکر۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، منکر سے روکنا۔ ہاں، تو کسی کو انسان کو برائی سے روکنا بھی یہ بھی صدقہ ہے۔ بالکل، یہ بھی نیکی ہے، بالکل۔ یہ جو گاڑی کا حکم ہے نا، گاڑی میں کسی کو گاڑی میں چڑھانا، کسی کا سامان چڑھانا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی موقع ہے کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی ہم چلا رہے ہیں تو کوئی ہاتھ وغیرہ دکھاتا ہے نا مدد کے لیے، چڑھانے کے لیے، اگر صحیح، اس کو بھی ہم سواری میں چڑھائیں گے اپنی گاڑی میں تو وہ بھی صدقہ گنا جائے گا۔ بالکل۔ یہ ایکچولی ایک حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، تو انشاءاللہ جب ہم اس حدیث کے مصداق چلنے کی کوشش کریں گے تو واقعی یہ بھی صدقہ ہے۔ زلال کا جو روٹ لیٹر ہے، دیکھیے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واد، لام اور لام، یعنی ذل کہتے ہیں سائے کو بھی، اور تائی کو زلال وہی کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا وَلَضَّالِّينَ، وہ بھی اسی سے نکلے لینی، گا۔ جی، گمراہی، ٹھیک ہے، نا تجربہ کاری، الٹریسی، نا فہمی، یہ سب چیزیں اسی سے نکلیں گی۔ اگنورنس، ٹھیک بالکل، ہے، اگنورنس آپ نے بالکل اگنورنس، پراپر ورڈ یوز ٹھیک کیا، وہ چاہے فزیکل اگنورنس ہو یا ہو یا مورل اگنورنس یا اسپرچول اگنورنس۔ جی الحمدللہ، تو پہلے یہاں دیکھ لیجئے، ہم نے دیکھا
کہ جب انہوں نے اس شخص کی مدد کی اور وہ چلا گیا. عندما يذهب الرجل يؤذن المؤذن من المسجد فيمشيان خطوة خطوة إلى الصلاة. تو وہ نماز کی اور چلے گئے. في الطريق إلى الصلاة في وسط الطريق يرى زيد الأذى. ما هو الأذى؟ حجرا كبيرا ويميت أحمد الأذى. اور احمد صاحب نے اس تکلیف کو دور کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہے اس ہفتے کی لرننگ. عندما يصل زيد وأحمد قرب المسجد. عندما يصل زيد وأحمد قرب المسجد. قرب المسجد. عندما يصل زيد وأحمد قرب المسجد يريان رجلا كبيرا. يريان رجلا كبيرا هو يتوضأ 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 ولكن الرجل لا يتوضأ جيدا لا يتوضأ جيدا لا يتوضأ جيدا. حدیث کے تھیم کو سامنے رکھیے. کسی اگنورنٹ کی مدد کرنا، اسے ارشاد کرنا، ارشاد کا تیرا رہنمائی کرنا. لیکن یہاں پہ بلاغت دیکھیے. ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا جو چین آف نیریشن میں کہتے ہیں کہ اس میں اتنی سند نہیں ہے. تو ہمیں جو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے دراصل ایک شخص کو دیکھا تھا کہ جو وضو بنا رہا تھا لیکن صحیح طریقے سے وضو نہیں بنا رہا تھا. تو اس تھیم سے لے کر اس سٹوری کو لایا ہے. لیکن چونکہ اس کی سند صحیح نہیں یا اتنی معروف نہیں تو لہٰذا اسے سبسائڈ کیا گیا. تو فی الحال یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو بچے بڑے مائنڈفل انداز میں اسے کیا کہتے ہیں؟ فَيَبْتَسِمَانِ بِعَدَبٍ. انہوں نے اس کی طرف مسکرایا. وَيَقُول. اور کیا کہا زید نے؟ یا عم چچا هل ترى وضوءنا. یقول احمد. اور احمد نے کہا انظر الینا. آپ دیکھیے ہماری اور. نحن نتوضأ. ہم وضو کریں گے. زید نے کہا هل ترى وضوءنا. کیا آپ نے ہمارا وضو دیکھا؟ اور یہ کیا کہتا ہے؟ ذرا آپ دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں. پہلے تبسم سے اس کے رخ پر ہنسا، اسے موٹیویٹ کیا، اسے ٹیکٹفلی ہینڈل کیا، اسے اپنی اور راغب کیا. پھر زید نے کیا کہا؟ هل ترى وضوءنا. کیا آپ نے ہمارا وضو دیکھا؟ یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیا آپ ہمارا وضو دیکھیں گے؟ اور احمد نے کہا انظر الینا. آپ دیکھیں. نحن نتوضأ. ہم وضو کرتے ہیں. تو انہوں نے اسے یہ نہیں کہا ہم آپ کو وضو سکھائیں گے، آپ غلط وضو کرتے ہیں. یہ ہے ان کا ریسپانس. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا. الرجل ینظر. تو شخص چونکہ انہوں نے اس کو اچھے سے تبسم سے حدیث کے اس عنوان سے اس کو اپنی اور اٹریکٹ کیا تبسم کر کے، تو پھر کیا ہوا؟ الرجل ینظر. شخص دیکھتا ہے. الولدان یتوضعان. تو ایز اے ریزلٹ انہوں نے کرنا ہی تھا وضو، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا؟ انظر الینا. ہماری اور دیکھیں. نحن نتوضع. ہم وضو کر رہے ہیں. الولدان یتوضعان صحیحا. تو انہوں نے صحیح طریقے سے وضو کیا. الرجل یشاہد. اس نے دیکھا ہی نہیں، اس نے مشاہدہ کیا، یعنی پریکٹیکلی جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو یہ کیا، انہوں نے ایسے کیا، یوں کیا، یہ کیا. وٹنس. الرجل یشاہد ویقول. اور اس نے کہا الآن افهم. اب میں سمجھ گیا. شکرن یا اولاد. تم دو کا شکریہ اے بچو. شکرن یا اولاد. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ تو ہو گیا، اس نے دیکھا کہ یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، جو بھی سچویشن ہے. اس کے بعد یہ واپس ان کو ہنس کے کیا کہتا ہے؟ یبتسم الرجل الیہما. یبتسم الرجل الیہما. یبتسم الرجل الیہما ویسأل کیف عرفتما ذلک. تمہیں یہ کیسے پتا؟ تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے آپ پرفیکٹلی کر رہے ہو؟ فیجیب الولدان. انہوں نے جواب دیا من حدیث النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من حدیث النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویروی احمد الحدیث. اور احمد صاحب نے پھر وہ حدیث بھی اس کے سامنے رکھی. لیکن الرجل وہ شخص لا یتوضع جیدا. وہ صحیح طریقے سے وضو نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. یہ اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جو وضو بنا رہا ہوتا ہے. جب وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے وضو نہیں بنا رہا. عندما يصل زيد وأحمد قرب المسجد يريان رجلا كبيرا يتوضأ
ولكن الرجل لا يتوضأ جيدا. فيبتسمان بأدب. يقول زيد: يا عم، هل ترى وضوءنا؟ ويقول أحمد: انظر إلينا نحن نتوضأ. جزاكم الله، بارك الله لكما. الرجل ينظر، الولدان يتوضأان صحيحا. الرجل يشاهد ويقول: الآن أفهم، شكرا يا أولاد. جزاك الله، بارك الله لك. يبتسم الرجل إليهما ويسأل: كيف عرفتما ذلك؟ فيجيب الولدان: من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويروي أحمد الحديث. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک آیت کا حصہ لیا اور ایک حدیث شریف لی، اور اس قصے کو ہم نے مزید 4 سین سے ایڈ کیا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔